إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم
دل کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ دل کو کتنی اہمیت ہے انسانی جسم میں اور اسلام کے اندر، اور اسی دل کی بنیاد پر انسان کے اعمال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اسی دل کی بنیاد پر انسان کے ایک ایک عمل کو پرکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اب اس حدیث پر ذرا غور کیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دل کی بنیاد پر اعمال کو کیسے پرکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان الرجل لینصرف ما کتب له الا عشر صلاته وتسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور جب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہے، نماز کا اختتام ہوتا ہے، تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کا پورا اجر لے کے واپس لوٹتے ہیں، پورے کا پورا اجر لے لیا نماز کا، نماز پڑھی، جتنا اجر اور ثواب، جتنا بدلہ نماز کے بدلے میں ملنا تھا وہ سارے کا سارا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب نماز سے لوٹتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں، تو نماز کا جو اجر اور ثواب تھا اس اجر کا 10واں حصہ انہیں ملتا ہے۔ اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز کے اجر کا 9واں حصہ ملتا ہے، بعض کو 8واں حصہ، بعض کو 7واں حصہ، بعض کو 6واں حصہ، بعض کو 5واں حصہ، اور بعض کو چوتھا، تیسرا، دوسرا، بعض کو مکمل اجر ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بندے کی نماز کے اجر کے بھی درجے بتا دیے، اور یہ درجے اور یہ اجر کا تفاوت اور یہ فرق اور یہ تفاضل یہ انسان کے دل کی بنیاد پر ہوتا ہے، کہ جس بندے کا دل بالکل نماز کی طرف متوجہ تھا اور جس کا دل نماز کے اندر مشغول تھا اور جس کے دل میں دوران نماز اللہ کے خوف اور ڈر کے علاوہ اور اللہ کی طرف رغبت کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہیں کھٹکا، وہ تو مکمل نماز کے اجر کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو دوران نماز اپنے دل کو دوسری چیزوں کی طرف بھی مشغول کرتا ہے، اس کے دل میں خیالات بھی آتے ہیں، اس کے دل میں دوسری چیزوں کے خیالات بھی کھٹکتے ہیں، تو وہ بندہ جیسے جیسے خیالات کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا اس کے اجر کے اندر ویسے ویسے کمی ہوتی جائے گی۔ تو یہ جو دل کا معاملہ ہے نا، یہ ہر عمل کے اندر ہے۔ نماز کے اندر میں نے بھی نماز پڑھی ہے، ساتھ والے نے بھی نماز پڑھی ہے، پوری صف کھڑی ہے نماز پڑھ رہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پوری صف میں نماز پڑھنے والوں میں سے ہر ایک کو اجر برابر ملے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک کو اجر زیادہ ملتا ہے، ایک کو کم ملتا ہے۔ کیوں؟ دونوں کے دلوں میں فرق ہے۔ ایک کا دل نیکی سے سرشار ہے، ایک کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اور ایک کا دل ابھی بھی کاروبار کے اندر مگن ہے، ایک کا دل ابھی بھی اپنی دکانداری کے اندر مشغول ہے۔ تو ان دونوں کے اجر میں فرق ہوگا۔ نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن اجر کس کو پورا ملے گا؟ جس کا دل بالکل مستقیم اور جس کا دل بالکل اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا۔ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اب قرآن کی تلاوت تو سب کریں گے، سب بیٹھے ہیں یہاں قرآن پکڑ کے تلاوت کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں، یہ ضروری نہیں۔ نیکیوں کا اجر کا معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ کس نے پوری نیت اور توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے، اور کس نے صرف قرآن کے الفاظ کو دہرایا ہے، اور کس نے قرآن کے معانی پر بھی غور کیا ہے، اور کس نے قرآن سے سبق بھی لیا ہے، اور کون ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہانا شروع کر دیتا ہے، اور کون ہے کہ پڑھتے پڑھتے قرآن اس کے وجود اور اس کے دل پر اثر بھی کرتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دل کے اعتبار سے۔ ایک بندہ صرف الفاظ پڑھتا ہے، اسے اجر اس الفاظ کے مطابق ملے گا۔
ایک بندہ قرآن پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کے معانی پر بھی غور کرتا ہے، اس کو اجر اس سے زیادہ ملے گا۔ ایک بندہ معانی پر غور کرتے کرتے ساتھ ساتھ قرآن کی تاثیر اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں پر، اس کے وجود پر بھی اثر کرتی ہے، اس کو اجر اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور جو قرآن پڑھ کے اس کی تاثیر کو قبول کر کے اپنی زندگی پر نافذ کرے گا، اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہ سارا معاملہ دل کا ہے۔ اگر دل کے اندر زیادہ سے زیادہ نرمی آئے گی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ بڑھے گی، رغبت بڑھے گی، اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، تو انسان کے ہر عمل کو اعلیٰ درجے پہ رکھا جائے گا، اعلیٰ درجے پر رکھا جائے گا اور اس کے عمل کو نوازا جائے گا۔ اللہ تو انسان کے دل کو دیکھتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز انسان کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کو کتنی اہمیت ہے۔ جب انسان کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، تو کوئی بھی عمل کرے گا اسے ثواب اور اجر پورا ملے گا۔ بس اوقات انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، انسان روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن اجر میں زیرو ہوتا ہے، اجر میں زیرو ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن آخر کار اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں کتنا نمازی پرہیزی ہے۔ ریاکاری آ جاتی ہے۔ یہ ریاکاری دل کا عمل ہے اور یہ اعمال قبیحہ میں سے ہے، بہت برا عمل ہے۔ جب دل کے اندر ریاکاری آتی ہے تو عمل کے اجر کے اندر زیرو کا نشان لگ جاتا ہے، کراس کا نشان لگ جاتا ہے کہ اب کوئی نیکی نہیں ملنی، جس کے لیے نیکی کی ہے اس سے اجر مانگ۔ تو جب دل کے اندر انسان کے دل کے اندر اخلاص آئے گا تو پھر نیکی کا اجر بھی پورا ملے گا۔ انسان نیکیاں تو کرتا رہے لیکن پلڑا خالی ہو اور نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو، کیا فائدہ ایسی نیکیوں کا؟ تو نیکیاں اگر تم کارآمد بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی نیکیوں کو اعلیٰ درجے پر نوازنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی۔ جب دل مصلح بن جائے گا، صالح بن جائے گا، نیک بن جائے گا، اس کے اندر اصلاح کا پہلو آ جائے گا، تو پھر ہماری ایک ایک نیکی اللہ کے درجے میں، اللہ کے نظروں میں پہاڑ کے برابر ہوگی، پہاڑوں کے برابر۔ انسان جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو دیکھے گا پہاڑوں کی مثل نیکیاں، اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی، میں نے تو کی ہی نہیں۔ تو پھر بتایا جائے گا تیری یہ فلاں فلاں نیکیاں ہیں۔ بعض احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور قیامت کو وہ دعا پہاڑوں جیسی نیکیوں کی شکل میں اسے بدلے میں ملے گی۔ تو اس طرح کی نیکیاں پھر تب ملے گی جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور دل کے اندر اصلاح اور خیر ہوگی۔ جب دل کے اندر ہی خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے، پھر انسان کی نیکیاں آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر نیک تو ہوتا ہے، بظاہر نیک تو ہوتا ہے، لیکن نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نیکی کرتا تو ہے لیکن نیکی کا اجر نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہمیں وہ بننا ہے جو نماز تو ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ نماز ادا کرنے کے اپنے پورے کا پورا اجر بھی لے کے جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز تو ادا کریں لیکن اجر کو پیچھے چھوڑ جائیں، نماز تو ادا کریں لیکن اجر کا 10واں حصہ ملے۔ نماز ادا کرنی ہے اور اس طریقے سے اور اس انداز سے عمل کو بجا لانا ہے کہ عمل کا پورا اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ آخر عمل کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، اللہ کی طرف اللہ کے گھر میں بھی آئے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اعمال بھی بجا لا رہے ہیں، پھر بھی اجر نہ ملے تو انسان کتنا بد نصیب ہے۔ تو انسان کو اپنا پورے کا پورا اجر حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو اللہ کی یاد میں بالکل مگن کرنا پڑے گا۔ اور دل تو ایسی چیز ہے کہ جو بدلتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل القلب کریشۃ بارض فلات یقلبها الرياح ظاہرا لبطن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک صحرا کے اندر ایک چڑیا کا پنکھ پر پڑا ہو اور ہوائیں چلتی ہیں،
کبھی وہ اس پنکھ کو اڑا کے الٹتی ہیں، کبھی سیدھا کرتی ہیں۔ وہ پنکھ جو ہے وہ اڑ رہا ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ بازیاں کھا رہا ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی دل ہے کہ انسان کا دل کبھی نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، انسان کا دل کبھی شر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کبھی تو دل کرتا ہے کہ آج اللہ کے در پہ جا کے نماز پڑھ لوں، اور کبھی دل کرتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کر لوں۔ کبھی انسان نیکی کی طرف بھاگتا ہے، کبھی انسان نیکی سے بھاگتا ہے، کبھی انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، کبھی انسان گناہ سے بھاگتا ہے۔ انسان کے دل کی کیفیتیں، حالتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن بہترین دل کون سا ہے؟ جو اللہ کی ڈر کو اپنی اماجگاہ بنا لے، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں جو ہے وہ جگہ دے دے، وہ انسان بہترین ہے۔ کہ دل تو بدلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے تو آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے یہ دعا کرنے کا حکم بھی دیا۔ کیا دعا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ، اے مالک الملک، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے آپ کو نبی اور رسول مان لیا ہے، ہم آپ کی ہر بات پہ آپ کی اتباع کرتے ہیں، پھر بھی آپ کو اپنے دل کا خدشہ ہے؟ آپ کو اپنے دل کے بارے میں کیوں خطرہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں دل کو پھیر دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی کے دل کو برائی کی طرف پھیر دے، وہ نیکی کی طرف نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو کسی کو نیکی کی توفیق دے دیں، وہ برائی کی طرف نہیں جاتا۔ یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو نیکی پر ثابت کر دے، میرے دل میں برائی کا خیال نہ آئے۔ جب میں نیکی کروں تو مجھے کسی کا ڈر نہ ہو، جب میں نیکی کروں تو میرا مقصد اور میرا ہدف تیری ذات ہو، تیری رضا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے میں نیکی نہ کروں۔ جب انسان کا دل اس طریقے سے ثابت قدم ہو جائے پھر انسان کو اجر بھی پورا ملتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں ہمارے لیے دعا کو نازل فرما دیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ سے کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو نے ہمارے دلوں کے اندر ہدایت کا چشمہ جاری کر دیا ہے، تو نے ہمارے دلوں کے اندر ہدایت کو جگہ دے دی ہے، ہمارے دل اس وقت ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اللہ اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کجی کو پیدا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو پھیرنا نہ، ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ پیدا کرنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا، اور جب دل ثابت قدم ہوگا پھر انسان ثابت قدم ہو جائے گا۔ اور یہ دل ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے معاملات کے اندر مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ دل ہے جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور یہی دل ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور جب یہ دل سخت ہو جاتا ہے پھر انسان نیکی سے پیچھے رہتا ہے، اور جب یہ دل نرم ہو جاتا ہے پھر انسان نیکی کے اندر رغبت کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے دل کے سخت ہونے کے کچھ اسباب ذکر کیے تھے کہ دل سخت کیسے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے فرض کردہ جو فرائض ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے فریضے رکھے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ 30 روزے ہیں، 1 مہینے کے روزے ہیں، اور یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، اللہ نے جو ہم پر چیزیں فرض کر دی ہیں، ان فرض کردہ چیزوں میں جو انسان کوتاہی کرے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا، اور جس کا دل سخت ہو جائے گا وہ دن بدن بدبختی میں بڑھتا جائے گا، وہ کبھی بھی خوش نصیبی کی طرف نہیں آ سکتا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے جو ہے وہ دل کے سخت ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیلوں پر
اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو فرض کیا، ان سے 4 قسم کے عہد لیے، وعدے لیے۔ کہا تم نے نماز ادا کرنی ہے، دوسرا کہا تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تیسرا تم نے رسولوں پر ایمان لے کے آنا ہے، چوتھا تم نے قرض حسنہ دینا ہے۔ اگر کوئی مجبور اور مقصود اور مطلوب تمہارے پاس آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، تم نے قرض حسنہ دینا ہے۔ اور بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے چاروں کے چارے وعدوں کو اور معاہدوں کی دھجیاں اڑا دی، ان معاہدات کو توڑ دیا، پھر اللہ نے ان کو ان کی سزا دی۔ اس فعل بد کی اللہ نے ایسی سزا دی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ نماز میں مجرمانہ غفلت کی، نماز ادا ہی نہیں کی، نماز کے اندر اس قدر غفلت کی کہ نماز سے منہ موڑ لیا، رخ موڑ لیا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے کہا تھا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، انہوں نے زکوٰۃ کے اندر ایسی سستی کی کہ بخیل اور کنجوس بن کے، سانپ بن کے بیٹھ گئے، اپنے مال کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ اور کہا رسولوں پر ایمان لے کے آنا ہے، وہ ایمان تو دور کی بات، انہوں نے رسولوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، نعوذ باللہ۔ اور ان کو کہا کہ قرض حسنہ دینا ہے، لوگوں کو قرض دینا ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرض تو دور کی بات، انہوں نے سود خوری شروع کر دی، سود کھانا شروع کر دیا، سود کا لین دین شروع کر دیا۔ جب چاروں کام ہی انہوں نے الٹ کر دیے تو اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے ہمارے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑا تھا، ہم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا تھا، ان کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت برسائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور آج دیکھ لیں، کیا ہمارے اندر سود خوری عام نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر نماز کی مجرمانہ غفلت عام نہیں ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے رسولوں پر ایمان لے کے آئے ہیں جس طریقے سے لانا چاہیے تھا؟ کیا ہم لوگوں کو قرض حسنہ دیتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ وقت پہ ادا کرتے ہیں؟ یہ چاروں کام جب انہوں نے ان کو چھوڑا، جب ان کی مخالفت کی، تو اللہ نے ان پر سخت جو ہے وہ عذاب، اور اللہ نے ان کو دلوں کو سخت کر دیا۔ اور اس سے بڑا کوئی ان کے لیے عذاب نہیں تھا، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں تھی کہ جب دل سخت ہو جائے تو نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، جب دل سخت ہو جائے تو سجدے کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر انسان اللہ کے در پہ سجدہ کرنے آتا ہی نہیں ہے، پھر انسان اللہ کے در پہ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب دل نرم ہو پھر انسان اللہ کے در پہ آتا ہے، انسان کو نیکی کا شوق ہوتا ہے۔ اس لیے فرائض کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جب فرائض کے اندر کمی اور کوتاہی ہوتی ہے پھر انسان کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ اور اگلا سبب کہ جس سے دل کے اندر سختی آتی ہے وہ ہے انسان کا گناہوں میں مگن رہنا۔ انسان ہر وقت گناہ کرتا رہے، نیکی کی فکر ہی نہ ہو، نیکی کی ٹینشن ہی نہ ہو، نماز کی کوئی فکر نہیں، روزے کی کوئی فکر نہیں، اور گناہوں کے اندر انسان اس طریقے سے مگن رہے کہ انسان کو گناہوں میں لذت آئے اور گناہ اسے اچھے لگے، اور گناہ کے کام میں وہ اپنی جو ہے وہ گناہ کے کام میں بڑا خوش ہونا شروع ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جن لوگوں کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، پھر ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ دلوں میں جب زنگ لگ جائے، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، انسان اس قدر گناہ کرتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور زنگ آلود ہونے کے بعد انسان کو پھر کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ جتنا مرضی سمجھاتے رہو، جتنا مرضی نیکی کی دعوت دیتے رہو، اور جیسے مرضی اللہ کے در پہ کھینچ کے بھی لے کے آؤ، وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگے گا، اقرار کرے گا جی جانا چاہیے مسجد میں، آپ مجبور بھی کریں گے آ جاؤ آج نماز پڑھ لو میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگے گا، بہانے لگا کے بھاگے گا، عذر سنا کے بھاگے گا، کیونکہ دل اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ اب نیکی کی کوئی فکر نہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للسیئہ سوادا فی الوجہ وظلمتا فی القلب ووہنا فی البدن
وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ اور وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، نیکی کی اثر اور نیکی کی تاثیر، اور دوسری طرف گناہ کا اثر اور گناہ کی تاثیر کو بیان کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ، برائی، بدعملی، اس کا اثر بہت برا ہے۔ بندہ انسان گناہوں میں مگن رہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سوادن فی الوجہ، انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا وظلمتن فی القلب، اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، دل کے اوپر سیاہیاں چھا جاتی ہیں، اور ووہنن فی البدن، اور اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں پہ مگن رہے، دل بھی سیاہ، چہرہ بھی سیاہ، دل میں بھی ظلمتیں چھا گئی ہیں، چہرے پہ بھی سیاہیاں آ گئی ہیں، اور جسم بھی کمزور ہو گیا ہے۔ جسم کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب عبادت اس سے نہیں کی جاتی۔ تھوڑا سا تراویح کے اندر قیام لمبا ہو جائے، اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، نماز کا قیام تھوڑا سا طویل ہو جائے، اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، عبادت کے اندر اب اسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اب عبادت کی نہیں جاتی۔ ویسے تو سارا دن پیدل چکر لگائے، سارا دن دکان پہ بھاگے دوڑے، کاروبار میں مصروف رہے، لمبے لمبے سفر بھی کرتا ہے، وہ تھکاوٹ نہیں ہوتی جو ایک نماز ادا کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق، اس کے رزق کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ یہ برائی کا، گناہ کا اثر ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے گناہ کا، برائی کا اثر یہ ہے کہ اس کے رزق کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ اب وہ کماتا تو بہت ہے، اب رزق کے اندر کمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس مال تھوڑا ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مال تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ وہ برکت جو انسان کو، ہر انسان کو جس کی ضرورت ہے، اس کے مال میں وہ برکت نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی۔ جتنے کماتا ہے سارے لگے جا رہے ہیں، نہ اس کے پاس ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ ہے، نہ اس کے پاس خوشحالی کے لیے خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے، جتنے کماتا ہے ساتھ ساتھ خرچ بھی ہوئے جا رہے ہیں، اس کے رزق کے اندر اللہ کمی کر دیتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، آخری اور پانچویں جو پانچواں اثر ہے، جو آخری اثر ہے، جو اس برائی اور بدعمالی کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، وہ کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ آخری سٹیج ہے۔ پہلے اس کا چہرہ سیاہ ہوا، پھر دل سیاہ ہوا، پھر اس کے بدن میں کمزوری آئی، پھر اس کے رزق کے اندر کمی آئی، پھر اس کے بعد جا کے اب لوگ بھی اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے۔ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، یار بندہ ہی نہیں ٹھیک ہے، 2 نمبر بندہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ لوگوں کی زبانوں پہ اس کے بارے میں نفرت انگیز الفاظ جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو ہر وقت برائی میں مگن رہتا ہے، گناہ میں مگن رہتا ہے۔ یہ برائی آہستہ آہستہ اسے ساری کے سارے جو فضیلت کے درجے ہیں ان سے اتارتے اتارتے جو ہے وہ رسوائی کے درجوں پہ لے جاتی ہے۔ اس قدر انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب ویورث الذل ادمانها، فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، اور گناہ پر ہمیشگی جو ہے وہ انسان کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ کہ انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کا پردہ رکھ لیتے ہیں، پردہ پوشی کر دیتے ہیں۔ دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلا، رات کی تنہائی میں اندھیرے میں گناہ کر لیا، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے بھی پردہ پوشی کر دی۔ آہستہ آہستہ جب یہ گناہ میں مگن رہتا ہے، ایک دن آتا ہے، یہ گناہ تو رات کے اندھیرے میں کرتا ہے لیکن اللہ اسے لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ چھپ چھپ کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ پھر اس دن یہ بندہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ پہلے تو اس کا دل مردہ ہوا، گناہ کر رہا ہے، پھر دل مردہ ہونے کے بعد اس بندے کے اندر اس قدر جرأت آئی کہ یہ گناہ کرتا رہا، پھر ایک دن آیا کہ اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور اسی شعر میں آگے کیا فرماتے ہیں؟ ترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک
इस्यानुहा, और गुनाहों को छोड़ देना इंसान के दिल की ज़िंदगी का बायस और सबब है। जब इंसान गुनाहों को छोड़ देता है, इंसान का दिल ज़िंदा हो जाता है, नए सिरे से ज़िंदगी मिलती है। और फरमाया कि तुम्हारे नफ्स के लिए बेहतरीन ये है कि तुम अपने नफ्स की नाफरमानी करो। तुम्हारा नफ्स तुम्हें गुनाह का हुक्म देता है, तुम उसकी नाफरमानी करो। तुमने अपने नफ्स की इत्तिबा नहीं करनी, तुमने इत्तिबा करनी है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमानात की इत्तिबा करनी है। और जब तुम गुनाहों को छोड़ दोगे, तुम्हारे दिलों के अंदर नूर आ जाएगा, तुम्हारे दिलों के अंदर रोशनी आ जाएगी, तुम्हारे दिलों के अंदर सुकून आ जाएगा, तुम्हारे दिलों को ज़िंदगी मिलेगी, जला मिलेगी, तुम्हारे दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलेगा। ये होगा तब जब तुम गुनाहों को छोड़ोगे। और ये है इंसान के दिल को सख्त करने वाली चीज़ें। और एक और सबब, इंसान को कसरत से हंसना नहीं चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तुक्सिरु ज़िहका फ़इन्न कसरत ज़िहकी तुमीतुल क़ल्ब। आपने फरमाया कि कसरत के साथ हंसा ना करो, हर बात को मजाक में ना लिया करो, हर वक्त कह के ना लगाते रहा करो। कसरत के साथ हंसने की वजह से इंसान का दिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा हो जाता है, इंसान को एहसास तक भी नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ के देख लें, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ के देख लें कि सहाबा मिज़ाह भी किया करते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराया भी करते थे, मिज़ाह भी किया करते थे, और आप रोया भी करते थे। लेकिन आप ज़रा तकाबुल करके देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोने के ज़्यादा वाक़यात हैं कि हंसने के ज़्यादा वाक़यात हैं। आपने ज़्यादा ज़िंदगी हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारी है कि आपने ज़्यादा ज़िंदगी अल्लाह की याद और अल्लाह के डर में रोते हुए गुजारी है। दिन में तो आप मुस्कुरा लिया करते थे, लेकिन सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में रोया भी करते थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी सहाबा से कहा था, कहा कि मैं जो चीज़ देखता हूँ, अगर तुम देख लो तो तुम बहुत कम हंसा करोगे और बहुत ज़्यादा रोया करोगे। तुम्हारी हंसी और तुम्हारा मिज़ाह ख़त्म हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाई थी, आपको हकीकत पता थी, आपने अपनी आँखों से सब कुछ देखा था, इसलिए आप कसरत के साथ रोया करते थे, कसरत के साथ हंसा नहीं करते थे। आज हम हर बात को मजाक में लेते हैं। आज हमें हंसाने के लिए, हमें इंटरटेन करने के लिए लतीफ़े बनाए गए हैं, और हमें इंटरटेन करने के लिए शो बनाए गए हैं, और मजाकिया किस्म की बातें बनाई गई हैं जो हमें सुनाई जाती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। हमारे सामने फ़नी क्लिप्स आते हैं, किस लिए जी फ़नी क्लिप्स देख रहा हूँ? ताकि मेरा दिल जो है वो थोड़ा सा मुतमईन हो जाए। फ़नी क्लिप्स देखना ये कहाँ का जो है वो दीन है? इंसान फ़नी क्लिप्स देख रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब फ़नी क्लिप्स देख के हंसना ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। हंसो, अच्छी बात पे हंसो, हकीकत पे हंसो, जो हकीकत है और हकीकत के मुताबिक मिज़ाह है उस पर हंसना और मुस्कुराना कोई मसला नहीं। अल्लाह के रसूल भी मुस्कुराते थे, हंसते भी थे। कई दफ़ा सहाबा के सामने आपने मुस्कुराया और आपका चेहरा सहाबा ने देखा। हत्ता के बाद रिवायात में आता है कि आप इस कदर मुस्कुराए और इस कदर हंसे कि आपकी नवाजिज़ दाढ़ें भी नज़र आईं। नवाजिज़ दाढ़ कहते हैं वो जो आखिरी दाढ़ है, जब इंसान फुल हंसे तो फिर वो दाढ़ नज़र आती है। इंसान का जब मुंह खुलता है दांत सारे नज़र आते हैं। अल्लाह के नबी कभी कभी ऐसे भी हंस लिया करते थे, लेकिन आपका हर वक्त हंसना काम नहीं था। हमारे यहाँ तो अब हंसना जो है वो एक इंटरटेन का ज़रिया बन गया है, और हंसना हमारे लिए एक मशगला बन गया है। फ़ारग हो कोई मजाकिया फ़िल्म लगा लो, फ़ारग हो कोई फ़नी क्लिप देख लो। ये क्या है? ये दिल के मुर्दा होने के सबब हैं कि इंसान जब हंसने वाली चीज़ों में दिल लगा के बैठ जाता है और जब कसरत के साथ हंसता है तो फिर इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हमारे लिए क्या है? आपने फरमाया कि कसरत के साथ हंसना नहीं है, क्योंकि कसरत के साथ हंसने की वजह से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। ये किसका फरमान है? ये अल्लाह के रसूल का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी अपनी बात नहीं है, आपने ये फरमाया है। और जो आपकी बात को सर आँखों पे रखे और आपकी बात को माने और कसरत के साथ ना हंसे और कसरत के साथ रोए, तो उसके दिल के अंदर कभी भी सख्ती नहीं आती। यह इंसान के दिल को सख्त करने वाली चीज़ है। और इंसान ने कभी गौर नहीं किया, कभी हमने सोचा नहीं कि हम किस तरीके से अपने दिल के अंदर सख्ती को पैदा कर रहे हैं,
کس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر سختی دن بدن پیدا ہوتے جا رہی ہے۔ جب انسان اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرے گا تو آہستہ آہستہ دل نرم ہوتا جائے گا، لیکن یہ سارا کام ہوتا اللہ کی توفیق سے ہے۔ جس کو اللہ کی توفیق حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی توفیق مل جائے، وہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ اس لیے تو کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دلوں کو ثابت کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کو کس قدر فکر تھی اپنے دلوں کی، صحابہ کو کتنی فکر تھی اپنے اعمال کی، اپنی نیتوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کا معیار اپ ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ پر بڑا یقین ہوتا ہے اور ہمارا دل ایمان سے سرشار ہوتا ہے، ایمان سے لبریز ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ، للہیت، خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر بار میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان نیچے آ جاتا ہے، ہمارے دل میں یقین کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی، ہمارے ساتھ یہ بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ہمارے دل کی کیفیت تبدیلی کا شکار ہے، کبھی تو بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں کہ جس وقت تم میری مجلس میں ہوتے ہو، تمہارے ایمان کا معیار جو اس وقت ہوتا ہے، ایمان کا درجہ جو اس وقت ہوتا ہے، وہی درجہ اگر تمہاری عام زندگی میں بھی ہونا شروع ہو جائے تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم، کہ فرشتے تمہارے گھروں میں آ کے تمہاری زیارت کریں۔ یہ ہے ایمان کا معیار۔ فرمایا کہ اتنا ایمان نہیں ہوتا، ایمان میں کمی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر میری مجلس میں بیٹھ کے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری مجلس میں بیٹھ کے تمہارا جو ایمان ہے، یہی ایمان تمہاری ساری زندگی میں آ جائے تو تمہارے لیے فرشتے تمہارے راستوں میں کھڑے ہو کے تم سے سلام کریں، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ بسا اوقات انسان اللہ سے بڑا ڈرتا ہے۔ جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب انسان کاروبار کرتے ہوئے دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ مانوس اور مصروف اور مشغول ہوتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ انسان کے دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے کون سی کیفیت کو اپنانا ہے، ہم نے کون سی حالت کو اپنانا ہے؟ وہ حالت یہ ہے کہ انسان اللہ کے در پہ آئے اور جو حالت انسان کے دل کی اس وقت ہو، انسان اس حالت کو اپنے ایمان کا معیار بنا کے اس حالت کو فالو کرے، اس حالت کے پیچھے چلے، پھر انسان کا دل جو ہے وہ سختی سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، آخری بات کو ختم کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، بہت ہی سخت بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو سب سے اللہ کے نزدیک دور بندہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے، وہ بندہ ہے جس کا دل سخت ہے۔ سخت دل، اپنے سینے میں سخت دل رکھنے والا، اپنے جسم میں سخت دل رکھنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں سب سے دور بندہ ہے، دھتکارا ہوا بندہ ہے۔ اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی الا کہ یہ اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرے، آہستہ آہستہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ جب دل سخت ہو جائے پھر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جائے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اور فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور جس کا دل اللہ کی یاد سے سخت ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔
اب سخت دل کو آپ نے خود دیکھنا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرے دل کے اندر کیا وہ اسباب پائے جاتے ہیں جن سے دل سخت ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ موت کو یاد نہ کرنا، اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا، فرائض میں کوتاہی کرنا، زیادہ ہنسنا اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور جب سخت ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے۔ اور ہلاکت کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہی انسان کو، مومن بندے کو مطلوب و مقصود ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہی نہ ملے، اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جائے، پھر انسان کی زندگی کا کیا مقصد، پھر انسان کی آخرت میں کیسے بھلائی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔